کتوں کے شکار نے مجھے شکار اتنا نہیں دیا جتنی کہانیاں دی ہیں۔ آپ نے میری کہانیوں میں سنا ہوگا کہ ہمارا شکار تھا ہی کیا؟ خرگوش، گیدڑ، سے اور گو وغیرہ کے پیچھے کتے ڈال دینا کوئی شکار نہیں تھا۔ شکار تو شیر کا، چیتے کا، ہرن یا ہڑیال کا ہوتا ہے۔ شکاری ان کی کھالیں اور سر اپنے گھروں میں رکھتے ہیں اور اپنے ہر مہمان کو شکار کی کہانیاں سناتے ہیں۔ ہمیں شکار سے ماؤں، پھوپھیوں اور بڑی بہنوں کی گالیاں اور تھکن کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا تھا، البتہ کتوں کا پیٹ بھر جاتا تھا۔ اب جب کہ آپ نے مجھے قلم کار بنا ہی دیا ہے تو مجھے شکار کا یہ فائدہ معلوم ہوا کہ کہانیاں بہت مل گئی تھیں۔ کہانیاں تو شہری زندگی میں بھی ملتی ہیں، جو کہ اس ناول میں چار دیواری کی دنیا کے عنوان سے شائع ہوتی ہیں۔ کہانی انگریزی کے رسالوں اور کتابوں میں بھی مل جاتی ہیں، جن کے ترجمے پاکستان کے رسالوں میں چھپتے رہتے ہیں، لیکن اپنے دیہاتی علاقوں کی کہانیوں کا جواب نہیں۔ ہماری جوانی کے دور میں جب پوٹوہار جیسی دشوار گزار کھڈ نالوں، گھاٹیوں، ریتلی چٹانوں اور مٹی کے ٹیلوں کی زمین پر آباد چھوٹے چھوٹے گاؤں قریب قریب ہوتے ہوئے بھی بہت دور دور لگتے تھے، اور جب یہاں کے رہنے والے لوگ تعلیم اور شہری تہذیب سے کٹے ہوئے تھے، اس وقت یہ خطہ ایسی ہی کہانیوں کو جنم دیا کرتا تھا جیسی میں آپ کو سناتا رہتا ہوں۔ اس دور میں دیہاتی معاشرے کی اقدار اور زندگی بسر کرنے کے رنگ ڈھنگ کچھ اور تھے۔ چوروں، ڈکیتوں اور راہزنوں کا بھی کچھ کردار تھا۔ ان کی اور پولیس کی آنکھ مچولی لگی رہتی تھی۔ آج وہ بات نہیں رہی۔ پولیس ان سب کو پہچانتی ہے۔ جرم اور جاسوسی کے وہ دلچسپ ڈرامے ختم ہو گئے ہیں جو بھائی احمد یار خان سنایا کرتے ہیں۔ پولیس کو واردات سے پہلے ہی علم ہو جاتا ہے کہ فلاں جگہ اپنا فلاں آدمی واردات کرے گا۔ واردات ہوتی ہے، اگر واردات شہر میں ہو تو اس کی خبر اخباروں میں چھپ جاتی ہے، اور آخر میں یہ ضرور لکھا جاتا ہے تاحال کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی۔ اور واردات دیہات میں ہو جائے تو کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی۔ عورت جب غیرت اور آبرو کی نشانی تھی تو سنسنی خیز کہانیاں پیدا ہوتی تھیں۔ چوری کی ملاقاتیں ایسے خوفناک اور پر اسرار قصے پیدا کرتی تھیں کہ سننے والے لرز جاتے تھے۔ اب عورت نے اپنے آپ کو بے نقاب اور شہروں میں بے حجاب کر کے اپنی قدر و قیمت اور اسراریت ختم کر کے کہانیاں بھی ختم کر دی ہیں، اور غیرت اور آبرو صرف سننے میں آتی ہیں۔ عورت اب ایک کھلا راز بن گئی ہے۔ اب میں آپ کو جو کہانی سنانے لگا ہوں، اس میں شکار والی تو کوئی خاص بات نہیں ہے۔ بات شکار سے ہی شروع ہوتی ہے، مگر شکار ایک آدمی ہوا تھا۔ میں شادی شدہ ہو چکا تھا، 3-4 مہینے گزر چکے تھے۔ رات کو میں نے بیوی سے کہا کہ صبح 3 پراٹھے پکا دینا اور 4-5 انڈے بھی بنا کر پراٹھوں میں رکھ دینا۔ بیوی نے کہا کہ آپ یہ بیکار اور خطرناک شغل چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ میں نے یہ شغل چھوڑ دینے کا جھوٹا وعدہ کیا۔ بیوی نے کہا کہ قرآن شریف میں لکھا ہے کہ جس گھر میں کتا ہوتا ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ مجھے معلوم تھا کہ میری بیوی قرآن شریف پڑھ سکتی ہے، لیکن معنی نہیں جانتی۔ میں نے اس کی مخالفت نہ کی اور کہا کہ میں کل صبح کتا لے کر نکل جاؤں گا اور شام کو واپس آؤں گا۔ رحمت کے فرشتے کے لیے یہ وقت تھوڑا نہیں، اور میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ فرشتے کتوں سے نہیں ڈرا کرتے۔ بیوی نے مجھے شکار سے روکنے کی بہت کوشش کی، مجھے خدا سے ڈرایا، فرشتوں سے ڈرایا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ جس گھر میں کتا ہو وہاں جن بسیرا کر لیتے ہیں، کیونکہ جنوں کو کتوں سے بڑا پیار ہوتا ہے۔ میں نے بیوی سے کہا کہ جن شکاری کتوں کو پسند نہیں کرتے، وہ ان کتوں سے پیار کرتے ہیں جو گھر بیٹھے کھاتے رہتے ہیں اور کرتے بھی کچھ نہیں۔ ہماری بحث ہوتی رہی۔ بیوی مجھے بھی چاہتی تھی اور میرا کتا بھی اسے اچھا لگتا تھا، لیکن ہمارا شکار خطرناک مرحلے میں داخل ہو چکا تھا۔ 2 لڑکے مارے جا چکے تھے، 2 بری طرح زخمی ہوئے اور معمولی قسم کے حادثے بھی ہوئے تھے۔ میری بیوی میری ماں کی طرح ان خطروں سے ڈرتی تھی۔ اس نے دیکھا کہ میں نہ رحمت کے فرشتوں کو خاطر میں لاتا ہوں نہ جنوں کو، تو وہ روٹھنے لگی اور منہ پھلا کر بولی، آپ کو میرا ذرا سا بھی خیال ہوتا تو میری بات مان جاتے۔ تمہیں معلوم ہے کہ آج کل فرصت کے دن ہیں۔ میں نے اسے کہا، اگر میں گاؤں میں فارغ رہا تو دوسروں کی بیویوں اور منگیتروں کو دیکھتا رہوں گا۔ گاؤں کی عورتیں کنویں پر بھی جائیں گی تو کنویں کے آس پاس منڈلانے لگوں گا۔ مجھے فارغ نہ رہنے دو ورنہ میں بدمعاش ہو جاؤں گا۔ کیا میں آپ کو اچھی نہیں لگتی؟ بیوی نے پوچھا۔ کیوں نہیں اچھی لگتی؟ میں نے کہا، تم پر میں اپنا کتا بھی قربان کر دوں
لیکن تمہیں معلوم نہیں کہ مرد ذات کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، پیاز کے چھلکے سے بھی پھسل جاتا ہے۔ اور جو تم نے رحمت کے فرشتوں کی بات کی ہے نا، وہ مسئلہ دراصل یوں ہے کہ جس گھر میں جوان آدمی فارغ بیٹھا ہو، رحمت کے فرشتے وہاں نہیں آتے، کیونکہ اس آدمی کو اس کے سوا اور کوئی کام نہیں ہوتا کہ گھر میں جو عورت آئے اسے آنکھیں پھیر پھیر کر گھورتا رہے، اور یہ حرکت فرشتوں کو پسند نہیں ہوتی۔ بیوی چپ سی ہو گئی۔ میں نے اس کی یہی دکھتی رگ پکڑے رکھی۔ اس کے ذہن سے میرا کتا اتر گیا اور دوسروں کی بیویاں اور منگیتریں سوار ہو گئیں۔ میں صبح اٹھا تو پراٹھے اور انڈے تیار تھے، اور میری ماں میری بیوی کو بڑے پیارے غصے سے ڈانٹ رہی تھی۔ میں تو کہتی تھی کہ تم آؤ گی تو اس کتے کو کھول کر باہر کرو گی اور میرے بیٹے کو پٹا ڈال کر باندھ لو گی، مگر تم آدھی رات کو ہی اٹھ کر اس کے لیے پراٹھے پکانے لگی ہو۔ صرف پراٹھے اور انڈے نہ باندھ دینا، مکھن بھی ساتھ رکھ دو۔ سارا دن کتوں کے ساتھ بھاگتے گزارے گا، پراٹھوں پر مکھن مل دو۔ آج میں دادا بن گیا ہوں، مگر ماں کے اس پیارے غصے کو نہیں بھولا۔ وہ میری بیوی کو ڈانٹ رہی تھی کہ وہ مجھے پراٹھے پکا کر دے رہی ہے، مگر یہ بھی کہہ رہی تھی کہ ساتھ مکھن بھی رکھ دے۔ چیت بیساکھ کی رت تھی، جسے آپ موسم بہار کہتے ہیں۔ گندم کی فصل کی ہریالی پکنے کے لیے بجھنے لگی تھی۔ یہ موسم صرف انسانوں کے لیے نہیں، حیوانوں کے لیے بھی رومانوی ہوتا ہے۔ ان دنوں گیدڑ بھی دلیر ہو جاتے ہیں۔ ہم جن جانوروں کا شکار کھیلا کرتے تھے، اس موسم میں انہیں خصوصاً ان کی مادہ مخلوق کو خوراک کی زیادہ ضرورت محسوس ہوا کرتی ہے، اس لیے ان دنوں شکار عام مل جاتا تھا۔ ہمارا جو شکار ہوتا تھا وہ ان دنوں خود شکار میں مصروف ہوتا تھا۔ اس روز ہم نے ایسے 2 شکار دیکھے۔ ہم گاؤں سے بہت دور نکل گئے، کھیت بھی پیچھے رہ گئے تھے۔ ہم ایک بڑے وسیع نشیب میں جا رہے تھے، جس کے ارد گرد دیواروں کی طرح مٹی کے عمودی ٹیلے کھڑے تھے۔ نشیب کی زمین کٹی پھٹی تھی، اس میں خرگوشوں اور گیدڑوں وغیرہ کے بل تھے۔ ان کے بل ایسی ہی جگہوں میں ہوا کرتے تھے۔ ہم نے کتوں کو زنجیریں ڈال رکھی تھیں۔ ہم ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے اور ہماری نظریں ادھر ادھر گھومنے لگیں۔ ہم اس انتظار میں تھے کہ کوئی شکار باہر نکلے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ہمیں 3 چیزیں نظر آئیں۔ 2 تو خرگوش تھے جو ہم سے کوئی 150 قدم دور تھے۔ ان میں سے ایک کی حرکتوں سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ نر ہے۔ وہ دونوں کھیل رہے تھے۔ ان سے 15-20 قدم بائیں کو ہمیں ایک سر، گردن اور کندھوں کا کچھ حصہ نظر آیا۔ ہم میں سے کسی نے کہا کہ گیدڑ ہے، کوئی اور بولا کہ گیدڑ کی گردن پر اس طرح بال نہیں ہوتے، گیدڑ تو چھوٹے قد کے کتے کی طرح ہوتا ہے۔ خرگوش کا جوڑا آپس میں مگن تھا۔ گیدڑ خرگوش پر حملہ نہیں کیا کرتا۔ یہ گیدڑ جو بل سے سر نکالے ہوئے تھا، خرگوشوں کو دیکھ رہا تھا۔ جب یہ اور باہر آیا تو ہمیں یقین ہو گیا کہ یہ گیدڑ نہیں۔ وہ پیٹ زمین کے ساتھ لگائے ہوئے نہایت آہستہ آہستہ خرگوشوں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جب اس کی دم باہر آئی تو یہ بالوں کے لمبے گچھے کی طرح تھی۔ گیدڑ کی دم ایسی نہیں ہوتی۔ ایک لڑکے نے کہا کہ بھیڑیا ہے۔ میں نے بھیڑیے دیکھے تھے، ان کا منہ ایسا نہیں ہوتا، اور دم پر اتنے لمبے اور گھنے بال بھی نہیں ہوتے۔ پھر یہ لومڑ ہوگا، ہمارے ایک ساتھی نے کہا۔ ہاں، یہ لومڑ ہو سکتا تھا، جو ہم نے اس وقت تک کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے متعلق سنا بہت کچھ تھا۔ میں نے پہلے کبھی آپ کو بتایا تھا کہ اس دور میں جب ہمارا زیادہ تر علاقہ غیر آباد تھا، یہاں بھیڑیے بھی ہوتے تھے جنہیں ہم بھگیاڑ کہا کرتے تھے۔ دن کو کم ہی نظر آتے تھے، رات کو کبھی کبھی دور سے ان کی آواز سنائی دیا کرتی تھی۔ ہمارا علاقہ ان درندوں کو رہنے کے لیے موزوں تھا۔ تھوڑی ہی دور سے وہ پہاڑی سلسلہ شروع ہو جاتا تھا جس میں سے آپ جہلم سے راولپنڈی جاتے ہوئے گزرتے ہیں۔ آج کل اس پہاڑی خطے کی ہیبت اور دہشت آبادی اور بستیاں بڑھ جانے کی وجہ سے، سڑک پر ٹریفک کے ہجوم کی وجہ سے، اور اس میں سڑکیں، پل اور کچھ اور تعمیرات کی وجہ سے ختم ہو گئی ہے۔ ہماری جوانی کے دور میں یہاں ہڑیال اور ہرن بھی ہوتے تھے، اور لوہا شیر بھی۔ بھیڑیے زیادہ تھے۔ بعض اوقات چند ایک بھیڑیے وہاں سے نکل کر ہمارے دیہات کے قریب آ جایا کرتے تھے۔ ہم نے لومڑ کبھی نہیں دیکھا تھا، اسے عام طور پر لومڑی کہا جاتا ہے۔ ہم اس دور میں لومڑ کہا کرتے تھے۔ بھیڑیے کی تو خونخواری مشہور تھی، لیکن لومڑی کی خونخواری سے زیادہ اس کی مکاری کے قصے سنا کرتے تھے۔ یہ بھی اس زمانے میں ہمارے علاقے کی ویران اور آبادیوں سے دور دراز جگہوں میں پائی جاتی تھی۔ آج کل تو سڑکیں بن گئی ہیں، بسیں، ویگنیں، اسکوٹر اور ہونڈے بھی وہاں جاتے ہیں جہاں ہم شکار کھیلا کرتے تھے۔ دبئی اور کویت کا پیسہ کاریں بھی دیہات میں لے آیا ہے۔
آبادیاں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ اب دیہات میں بھی چوری چھپے کی ملاقات کے لیے جگہ بہت کم اور خطرہ بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ ہم تو گیدڑ کی صورت کو ترس گئے ہیں۔ تو یہ جو خرگوشوں کی طرف بڑھ رہا تھا وہ اگر گیدڑ نہیں تھا اور بھیڑیا بھی نہیں تھا تو یہ لومڑ تھا۔ ہم نے اس کے علاوہ اور کسی جانور یا درندے کا نام نہیں سنا تھا۔ یہ جو کچھ بھی تھا ہمارا شکار تھا، لیکن ہم سیر و تفریح اور لہو گرم رکھنے کے لیے کتوں کو ساتھ لے کر ویرانوں کی طرف نکل جایا کرتے تھے۔ ہم نے لومڑ کو شکار کرنے کے بجائے اس کے شکار کا تماشا دیکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ ہمیں معلوم تھا کہ یہ ایک خرگوش کو پکڑ لے گا۔ ہم نے یہ ارادہ کیا کہ جب یہ خرگوش کو پکڑ لے گا تو ہم کتے چھوڑ دیں گے۔ اس طرح ہم ایک پتھر سے 2 پرندے مار لیں گے۔ کتوں نے ابھی ادھر نہیں دیکھا تھا، یہ زنجیروں میں تھے۔ ہم نے انہیں پیچھے ذرا گہری جگہ کر دیا تاکہ یہ لومڑ کو نہ دیکھ سکیں۔ خرگوشوں پر رومانوی موڈ طاری تھا۔ انہوں نے ناول اور افسانے پڑھے ہوتے تو وہ چوکنے رہتے کہ 2 دلوں کو یہ دنیا ملنے ہی نہیں دیتی۔ ان بیچاروں کو معلوم نہیں کہ سماج بڑا ظالم ہے، چاہنے والوں کے جذبات کو پامال کر دیتا ہے۔ انہوں نے ہیر وارث شاہ بھی نہیں پڑھی تھی، اس لیے ہیر رانجھے کے انجام سے آگاہ نہیں تھے۔ ہم انہیں دیکھ رہے تھے، وہ لومڑ کی طرف پیٹھ کر کے ایک دوسرے کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئے۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے 2 سروں والا ایک خرگوش بیٹھا ہو۔ لومڑ ان سے تھوڑی دور پیٹ کے بل بہت آہستہ آہستہ رینگتا جا رہا تھا۔ فاصلہ 2-3 گز رہ گیا تو ایک خرگوش نے پیچھے دیکھا اور دونوں خرگوشوں نے آگے کو لمبی جست لگائی۔ لومڑ گولی کی طرح ان کے پیچھے دوڑا۔ خرگوش الگ الگ ہو گئے۔ لومڑ نے ان میں سے ایک کا انتخاب کر لیا۔ ہم اٹھ کھڑے ہوئے۔ خرگوش دائیں کو گھوما، وہ شاید اپنے بل کو جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہم دونوں کی رفتار پر حیران ہو رہے تھے۔ ایک کو بھوک نے اور دوسرے کو موت کے خوف نے پر لگا دیے تھے۔ ہم جنگل کے قانون کی کارستانی دیکھ رہے تھے، جس کے تحت کمزور کو جینے کے حق سے اس لیے محروم کیا جاتا ہے کہ طاقتور اپنے آپ کو زندہ رکھ سکے۔ انسان دولت کی طاقت اور ناداروں کے خون سے زندہ رہتے ہیں اور عیش کرتے ہیں۔ جنگل میں وہی زندہ رہتا ہے جس میں طاقت اور درندگی ہو۔ اب جنگل اور ویرانے کم ہو گئے ہیں، اس لیے یہ قانون انسان اپنی آبادیوں میں لے آیا ہے۔ ایک خرگوش کہیں غائب ہو گیا، دوسرا لومڑ سے نہ بچ سکا۔ لومڑ نے خرگوش کو منہ میں لے لیا اور اسے بھنبوڑنے لگا۔ ہم نے کتوں کی زنجیریں کھول دیں۔ ہمارے اشاروں پر کتوں نے لومڑ کو دیکھ لیا۔ لومڑ اپنے شکار میں محو تھا۔ خرگوش شاید ابھی مرا نہیں تھا۔ ہم ابھی چل رہے تھے، دوڑے نہیں تھے۔ کتے آدھا فاصلہ طے کر گئے تھے۔ یہ فاصلہ کچھ اور کم ہوا تو لومڑ نے ادھر دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کا بل ادھر ہی تھا جدھر سے کتے اس کی طرف دوڑے آ رہے تھے۔ لومڑ نے اپنے شکار کو منہ میں لیا اور بھاگ اٹھا۔ وہ اب خود جنگل کے اسی قانون کی زد میں آ چکا تھا جس کے تحت اس نے خرگوش کو مار لیا تھا۔ ہماری ٹیم میں 2 تازی کتے تھے جن کی رفتار جیٹ ہوائی جہاز جیسی تھی۔ لومڑ بائیں گھوما۔ یہ خشک برساتی نالا تھا جس کا پاٹ وہاں سے زیادہ چوڑا تھا۔ دیواروں جیسے ٹیلے ادھر کو ہی مڑ گئے تھے۔ نالے کے پار بھی مٹی کی ایسی ہی عمودی اور بلند دیوار تھی جسے ہماری زبان میں دندی کہتے ہیں۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں صابر حسین راجپوت کی شکاریات کے سلسلے میں ایک دلچسپ روداد جس کا نام ہے خدا کی لاٹھی۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ہم کتوں کے پیچھے دوڑے جا رہے تھے۔ جب نالے کے پاٹ میں پہنچے تو لومڑ اور کتوں کا فاصلہ تھوڑا رہ گیا تھا۔ لومڑ پہلے خرگوش کے پیچھے دوڑا تھا، اس لیے اس کی رفتار کم ہونے لگی۔ دونوں تازی کتے پہنچ گئے۔ ان میں سے ایک نے اسے اپنا پہلو مارا۔ لومڑ گرا اور لڑکتا چلا گیا۔ اس کے منہ سے خرگوش نکل کر پرے جا پڑا۔ لومڑ اٹھا اور کتوں کے درمیان سے نکل گیا، مگر اس کی بدقسمتی کے کتے 9 تھے۔ لومڑ نے یہ غلطی کی کہ دندی کی طرف چلا گیا۔ اسے ایک جگہ سے دندی میں شگاف نظر آیا تھا جسے وہ راستہ سمجھا، مگر یہ آگے سے بند تھا۔ لومڑ اس میں چلا گیا اور کتے بھی اس میں غائب ہو گئے۔ جب ہم شگاف میں داخل ہوئے تو کتے لومڑ کا پوسٹ مارٹم کر رہے تھے۔ ایک لڑکا دوڑا گیا اور مرا ہوا خرگوش اٹھا لیا جو لومڑ کے منہ سے گرا تھا۔ اس نے خرگوش کتوں کے آگے پھینک دیا۔ سورج طلوع ہو چکا تھا، کتوں کو شکار مل گیا تھا۔ ان کا 1.5-2 گھنٹے کے لیے ہمارے ساتھ تعلق ٹوٹ گیا تھا۔ کچھ لڑکے ان کا تماشا دیکھتے رہے
میں اور افضل شگاف سے نکل آئے اور ٹہلتے ٹہلتے کچھ دور نکل گئے۔ یہ نالے یعنی کسی کا خشک پاٹ تھا، اس کے ساتھ راستہ جاتا تھا اور راستے کے ساتھ ساتھ مٹی کی سیدھی دیوار کھڑی تھی جو آگے جا کر نالے کے ساتھ گھوم گئی تھی۔ اس دیوار کے اوپر فلاحی کے درخت تھے جو نیچے کو جھکے ہوئے تھے۔ راستہ بتاتا تھا کہ اس ویرانے سے لوگوں کا عام گزر ہوتا ہے۔ گدھوں اور گھوڑوں کے سموں کے نشانات بھی ملتے تھے۔ زمین کچی اور نمناک تھی۔ ہم موڑ گئے۔ ہم دوڑ دوڑ کر تھک چکے تھے، ذرا آگے جا کر بیٹھنے کا خیال تھا۔ ہمیں راستے میں ایک لاٹھی پڑی نظر آئی۔ لاٹھی چھوٹی سی چیز نہیں تھی جو کسی مسافر کے سامان سے گر پڑی ہو اور اسے پتہ نہ چلا ہو۔ ہم لاٹھی کے قریب جا کر رکے تو زمین پر ایسے نشانات نظر آئے جیسے کسی انسان کو گھسیٹ کر لے جایا گیا ہو، یا بھیڑیوں نے بکری یا بچڑے کو مار کر گھسیٹا ہو، لیکن وہاں ایسے کوئی نشان نہیں تھے جن سے پتہ چلتا کہ درندوں نے کسی جانور کو مارا ہو۔ خون بھی نہیں تھا۔ لاٹھی ہمارے علاقے کا ہتھیار ہوا کرتا تھا، اس کے بغیر کوئی آدمی سفر نہیں کرتا تھا۔ لاٹھی کے دونوں سروں پر لوہے کا خول چڑھا ہوا تھا۔ بعض لوگ نیچے والے خول میں سیسا بھروا لیتے تھے، اس سے اس کا وزن بڑھ جاتا اور اس کی ایک ہی ضرب قوی ہیکل آدمی کو بھی اوندھا کر دیتی تھی۔ راستے میں گری ہوئی لاٹھی کا مطلب یہ تھا کہ اس کا مالک دشمنوں کی گھات میں آ کر مارا گیا اور وہ اس کی لاش گھسیٹ کر کہیں پھینک گئے ہیں۔ ہمارے علاقے میں خاندانی دشمنیوں کی بنا پر آج بھی لوگ قتل ہوتے ہیں، لیکن اس زمانے میں خونی سلسلہ آج کی نسبت بہت زیادہ تھا۔ کھلی لڑائیاں ہوتی تھی اور گھات لگا کر بھی دشمن کو ختم کیا جاتا تھا۔ میں نے لاٹھی اٹھائی، وہ وزنی تھی، اس کے ضرب والے سرے میں سیسا بھرا ہوا تھا۔ میں اور افضل گھسیٹنے کے نشان کو دیکھتے چند قدم آگے گئے ہوں گے کہ بائیں طرف جو دیوار دندی تھی وہ ایک جگہ سے پھٹی ہوئی تھی۔ بہت بڑا شگاف تھا۔ اس کے آگے ڈھیری کی طرح ٹیلے کا ایک ٹکڑا تھا جو ہماری گردن تک اونچا تھا۔ اس کے پیچھے دیوار گولائی میں پیچھے ہٹی ہوئی تھی جیسے کنواں ہو، اور ایک طرف سے اس کی دیوار گر پڑی ہو۔ اس ڈھیری کے ساتھ ہی راستہ اندر جاتا تھا۔ گھسیٹنے کا نشان وہاں سے اندر چلا گیا تھا۔ ہم دونوں رک گئے۔ ایڑیاں ذرا اٹھا کر دیکھا تو ہمیں اندر ایک لاش اوندھے منہ پڑی نظر آئی۔ اس نے سفید کرتا اور سفید چادر پہن رکھی تھی۔ اس کی پگڑی کھل کر کچھ اس کی گردن کے گرد لپٹی ہوئی تھی اور باقی کندھوں اور پیٹھ پر پھیلی ہوئی تھی۔ کپڑوں پر خون کا کوئی نشان نہیں تھا۔ ہمارا شک صحیح نکلا، اسے کوئی مار کر پھینک گیا تھا، اور یہ کوئی عجوبہ نہیں تھا۔ ہمیں صرف یہ دیکھنا تھا کہ یہ کون ہے، اور اگر ہم اسے جانتے پہچانتے ہیں تو اس کے گھر والوں کو اطلاع دینی تھی۔ ہم دونوں ڈھیری کے ادھر ایک بہت بڑے ڈھیلے پر کھڑے ہو گئے تھے۔ میں نے افضل سے کہا کہ چلو اندر چلتے ہیں، لیکن ہم دونوں وہیں کھڑے رہے۔ ہماری آنکھیں ٹھہر گئیں۔ اس کنواں نما جگہ میں سے اس طرف سے جو چیز ہمیں نظر آئی تھی، ایک سانپ جو بلا مبالغہ 1.5 گز لمبا تھا، نکلا اور آہستہ آہستہ لاش کی طرف آنے لگا۔ یہ اگر لاش کو ڈس بھی لیتا تو لاش کا کیا بگڑ جاتا۔ ہمیں یہ ڈر پیدا ہو گیا کہ ہم اندر نہیں جا سکیں گے۔ ہم وہیں کھڑے دیکھتے رہے۔ ہم ٹھوس ڈھیری کے پیچھے تھے۔ سانپ لاش کے سامنے 1 گز دور تک آ گیا اور اس نے سر اٹھا کر پھن پھیلا دیا۔ لاش کا منہ زمین کے ساتھ لگا ہوا تھا کیونکہ لاش اوندھے منہ پڑی تھی۔ ہم یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ لاش نے سر اٹھایا، سانپ اس سے 1 گز دور رہا۔ کیا لاش زندہ ہے؟ کیا یہ سانپ کوئی جن ہے جس نے لاش کا سر اٹھا دیا ہے؟ ان سوالات نے ہمیں پریشان کر دیا اور ہم ڈر بھی گئے۔ دیہات میں یہ روایت آج بھی سنائی جاتی ہے کہ جس جن کی عمر پورے 100 سال ہو جاتی ہے وہ انسان کے روپ میں بدل جاتا ہے۔ اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ آنکھیں نہیں جھپکتا۔ لاش کو ہم نے آہستہ آہستہ پیچھے کو سرکتے دیکھا۔ عین اس وقت جب ہم سمجھتے تھے کہ سانپ اس آدمی کو ڈس لے گا، کسی طرف سے ایک چوہا نکلا اور خاصا موٹا تازہ تھا۔ اس نے شاید سانپ کو نہیں دیکھا تھا، سانپ نے اسے دیکھ لیا اور پھن لپیٹ کر اس کے پیچھے دوڑا۔ چوہا سانپ کی مرغوب غذا ہوتی ہے۔ چوہا دوڑا، سانپ نے اس کا تعاقب کیا۔ ہم نے دیکھا کہ چوہا جو سانپ کے دیکھتے ہی بڑی تیز دوڑا تھا، چند قدم دوڑ کر نہایت آہستہ ہو گیا۔ وہ پھدکنے کی کوشش کرتا تھا مگر یوں لگتا تھا جیسے اس کی طاقت سلب ہو گئی ہو۔ ہم نے جو سنا تھا وہ اپنی آنکھوں دیکھا۔ بلی اور سانپ کے آگے چوہا تیز نہیں دوڑ سکتا۔ کہتے ہیں کہ سانپ چوہے کو ہیپناٹائز کر لیتا ہے۔ یہ دراصل خوف کا اثر ہوتا ہے جس سے چوہے کی طاقت سلب ہو جاتی ہے۔ اس چوہے کی بھی یہی حالت ہوئی۔ سانپ نے اسے پکڑ لیا۔ چوہے کا منہ باہر کو تھا۔ سانپ نے اسے اگلا
اور ایسے طریقے سے پکڑا کہ چوہے کا منہ سانپ کے منہ میں آ گیا۔ چوہا تڑپتا رہا۔ جب اس کا جسم ساکن ہو گیا تو سانپ نے اسے نگلنا شروع کر دیا۔ چوہا سانپ سے زیادہ موٹا تھا، وہ آہستہ آہستہ سانپ کے اندر جا رہا تھا، درمیان میں جا کر رک گیا۔ یہ سانپ کا غالباً پیٹ تھا، صاف پتہ چلتا تھا کہ اس میں چوہا ہے۔ وہاں سے سانپ کا جسم چوہے جتنا موٹا ہو گیا تھا۔ یہ جنگل کے قانون کے تحت دوسرا شکار تھا جو ہم نے دیکھا۔ سانپ آہستہ آہستہ ادھر کو چلا گیا جدھر سے آیا تھا۔ وہ آدمی جسے ہم لاش سمجھتے رہے تھے اب ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل پیچھے ہٹ رہا تھا۔ وہ باہر کو آ رہا تھا۔ میں اور افضل اس طرف ہو گئے جدھر سے اسے باہر آنا تھا۔ اس شگاف کے منہ پہ آ کر وہ اٹھا، باہر کو منہ کر کے چلنے لگا تو رک گیا۔ اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں لیا اور سر جھکا کر باہر آ گیا۔ اس نے ابھی تک ہمیں نہیں دیکھا تھا۔ کون ہو بھائی؟ میں نے آگے ہو کر پوچھا۔ اس نے سر اٹھایا اور ہم دونوں کو دیکھا۔ وہ جوان آدمی تھا، عمر 30 سال سے ذرا کم ہوگی، قد 6 فٹ کے قریب تھا، چہرہ بھرا بھرا اور جسم گھٹا ہوا تھا۔ چہرے پر 1 انچ داڑھی تھی اور مونچھوں کو تاؤ دیا ہوا تھا۔ کشش والا جوان تھا۔ اس کے ماتھے پر نیلے رنگ کا ابھار تھا۔ یہ لاٹھی کی ضرب تھی، اس کے سوا ہمیں اور کوئی ضرب نظر نہیں آئی تھی۔ اس نے ہم دونوں کو دیکھا اور میرے سوال کا جواب نہ دیا۔ ادھر ادھر دیکھ کر دبی سی آواز میں بولا، پانی پلا سکتے ہو؟ ہم نے اسے بٹھا دیا۔ اسے بہت چوٹیں لگی تھی، اس کا سر ڈول رہا تھا۔ ہمارے 3-4 ساتھی ہمیں دیکھ کر دوڑے آئے۔ افضل نے ان سے کہا کہ اسے پانی پلانا ہے۔ ہم جس نالے میں بیٹھے ہوئے تھے یہ خشک تھا، لیکن ہمیں معلوم تھا کہ اس میں کسی نہ کسی موڑ پر پانی ہوگا۔ ہمارے پاس کوئی برتن نہیں تھا۔ شہباز خان اسی کی پگڑی لے کر دوڑ پڑا اور تھوڑی دیر بعد ساری پگڑی پانی میں اس طرح بھگو لایا کہ اس سے پانی ٹپک رہا تھا۔ اس آدمی نے منہ کھول دیا اور شہباز خان اس کے منہ میں پگڑی نچوڑنے لگا۔ اس نے آدھی پگڑی پانی پی لیا تو اس کی آنکھوں میں زندگی کی چمک آ گئی۔ اس نے شگاف کی طرف دیکھا اور بولا، دیکھنا سانپ نہ آ جائے۔ سانپ سے نہ ڈرو، افضل نے اسے کہا۔ تمہیں کسی نے مارا ہے، یہ تمہاری لاٹھی ہوگی۔ ہاں، اس نے لاٹھی لیتے ہوئے کہا۔ وہ تو مجھے مار کر پھینک گیا تھا۔ سانپ میرے سامنے نہ آتا تو میں اٹھ نہ سکتا۔ وہ اکیلا تھا جس نے تمہیں مارا ہے؟ اس نے مجھے دیکھا اور ویسے ہی سر ہلا دیا۔ تمہارا دشمن تھا؟ ہاں، اس نے جواب دیا۔ وہ میرے دشمن تھے۔ زیادہ تھے؟ کون تھے؟ رہزن تو نہیں تھے؟ رہزن تھے، اس نے جواب دیا۔ ہم سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ وہ صحیح جواب نہیں دے رہا تھا۔ شاید ماتھے کی چوٹ نے اس کا دماغ ہلا دیا تھا۔ ہم نے باری باری اس سے بہت کچھ پوچھا۔ وہ گول گول اور کبھی بے معنی سے جواب دیتا۔ اپنا گاؤں بتاؤ، ہم تمہیں وہاں چھوڑ آئیں گے، شہباز خان نے کہا۔ باری باری اٹھا کر لے چلیں گے؟ وہ بولنے میں دقت محسوس کر رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ اسے لاٹھی کی اتنی ضربیں لگی ہیں کہ وہ چل نہیں سکتا اور چکر آتے ہیں۔ اس نے ہمارے گاؤں کا نام پوچھا۔ ہم نے بتایا تو اس نے کہا، تم سب چلے جاؤ، میں تھوڑی دیر بعد اپنے گاؤں چلا جاؤں گا۔ تمہارا گاؤں کون سا ہے؟ میں چلا جاؤں گا، اس نے گاؤں کا نام بتائے بغیر کہا۔ تم جاؤ۔ آدمی معزز لگتا تھا۔ ہم اسے اکیلا چھوڑنے پر راضی نہ ہوئے۔ یہ اس وقت کے دیہاتی اصولوں کے خلاف تھا کہ کسی زخمی یا بیمار کو اکیلا چھوڑ دیا جائے۔ اس وقت تو دیہات میں یہ دستور تھا کہ کسی مریض کی چارپائی اٹھائے کسی سیانے کے پاس یا شہر میں ڈاکٹر کے پاس لے جا رہے ہوں تو راستے میں جو بھی گاؤں آتے تھے وہاں کے لوگ چارپائی روک لیتے، مریض کا حال احوال پوچھتے، اسے اور اس کے ساتھ جانے والوں کو میٹھا پانی یا دودھ پلاتے، اور اگر وقت روٹی کا ہو تو روٹی کھلا کر آگے جانے دیتے تھے۔ پرائے مریض سے بے توجہی کو گناہ اور بے غیرتی کی نشانی سمجھا جاتا تھا۔ ہم نے اس آدمی سے کہا کہ وہ ہمارے گاؤں چلے یا اپنا گاؤں بتائے تاکہ ہم اسے وہاں تک اٹھائے لے جائیں، لیکن وہ اپنا گاؤں کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ ہم نے اپنا شکار وہیں ختم کر دیا اور سب اس انوکھے زخمی کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ اس نے کئی بار ہمیں کہا کہ ہم وہاں سے چلے جائیں۔ جب تک اپنے پاؤں پر چل کر ہماری نظروں سے اوجھل نہیں ہو جاتے ہم یہاں سے نہیں ہلیں گے۔ میں نے کہا، ہمیں ایسا بے غیرت نہ سمجھو۔ وہ اٹھا اور یہ کہہ کر چل پڑا کہ اچھا میں چلتا ہوں۔ وہ 4-5 قدم چل کر رک گیا۔ اس نے سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا اور بیٹھ گیا۔ ہم اس کے ارد گرد جا کھڑے ہوئے اور اسے کہا کہ وہ چلنے کے قابل نہیں، اس لیے ہم اسے اپنے گاؤں زبردستی اٹھا کر لے جائیں گے یا وہ اپنے گاؤں کا نام بتائے۔